بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتل فا کے قاعدے۔ معتل اس کو کہتے ہیں جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور فا کلمے کے مقابلے میں اگر حرف علت ہو تو اس کو معتل فا کہتے ہیں، یعنی حروف اصلی میں فا کلمے کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو معتل فا یا مثال کہتے ہیں۔ تو یہاں سے معتل فا یعنی مثال کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے جو واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے تو وہ گر جاتا ہے، یعنی ایسا واو جو کہ ساکن ہو، علامت مضارع مفتوحہ یعنی ایسے علامت مضارع جس کے اوپر زبر ہو، اس کے اور کسرے کے درمیان اگر واو ساکن آ جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے مثال یوعدو کو دیکھیں، یوعدو، یہاں پر آپ دیکھیں یا علامت مضارع مفتوحہ ہے اور آگے عین جو ہے وہ مکسور ہے، کسرہ ہے۔ اس کسرہ اور علامت مضارع مفتوحہ کے درمیان واو ساکن آیا ہے تو لہذا یہ گر گیا۔ جب وہ گر گیا تو پھر بن گیا یعدو، تو اس کو کہتے ہیں یعدو کا قاعدہ۔ یعدو کا قاعدہ یہ ہے کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان آ جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے۔ فائدہ: فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عدۃ مصدر سے بھی واو گر گیا کہ اصل میں وعد تھا، لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واو محذوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی، یعنی اس فعل مضارع والے قاعدے کی موافقت کی وجہ سے ان کا جو مصدر ہوتا ہے معتل فا کا، اس کے مصدر میں جو ہے وہ وعد شروع میں جو واو ہے وہ گر گیا، لیکن اس واو مصدر کے قانون اور فعل مضارع کے قانون میں یہ جو اوپر گزر ہوا، اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر مصدر میں جو واو حذف کیا گیا ہے اس کے بدلے میں آخر میں تا بڑھا دیا جاتا ہے، تو وعد سے عدۃ، ٹھیک ہے، عدۃ مصدر میں بھی واو کو گرا کر اس کے بدلے آخر میں گول تا لگایا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ آگے پڑھیں گے وہب یہب ہبۃ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہب تھا اصل میں، تو واو کو ہٹا کر جو ہے وہ آخر میں واو کے بدلے جو ہے وہ گول تا لے کر آ گئے، جبکہ اوپر والے اس صورت میں اگر آپ واو کو حذف کریں گے تو اس کے بدلے کسی چیز کو آگے بڑھانا یا اضافہ کرنا نہیں ہوتا۔ معتل فا مثال کے دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر مضارع میں عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، یعنی فعل مضارع میں جو عین کلمہ ہے یا لام کلمہ ہے وہاں حرف حلقی ہو اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان آ جائے، یعنی مثال کے طور پر واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ جو کہ حرف حلقی ہے مفتوح ہو اس کے درمیان آ جائے تو واو بھی گرایا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہو، حروف حلقی جو 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ فعل مضارع میں عین یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہو اور واو ساکن جو ہے وہ علامت مضارع مفتوح اور عین مفتوح یعنی عین کلمہ جو کہ مفتوح ہے وہ اس کے درمیان آ جائے تو بھی واو گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اوپر آپ نے قانون پڑھا، اوپر قانون تو آپ نے یہ پڑھا کہ واو ساکن جو ہے وہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان واقع ہو تو وہ گر جاتا ہے، اوپر پہلے قاعدے میں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے عین یا لام کلمے میں اگر حرف حلقی ہو تو واو ساکن علامت مفتوحہ یعنی علامت مضارع مفتوحہ اور عین مفتوحہ یعنی عین کلمے پہ بھی فتحہ ہو تو اس کے درمیان واو آ جائے تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں یوہبو،
یوہبو میں آپ دیکھیں گے شروع میں علامت مضارع یا جو ہے وہ مفتوحہ ہے، اور آگے عین کلمے میں حرف حلقی ہے وہ ہے ہا، عین کلمہ بھی مفتوح ہے، تو عین مفتوحہ اور علامت مضارع مفتوحہ کے درمیان جو ہے وہ واو ساکن آیا، تو لہذا یہ واو ساکن کو بھی گرا دیں گے، تو یوہبو سے یہبو بن جائے گا۔ دوسری مثال ہے یوضعو، تو یوضعو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یو علامت مضارع مفتوحہ، اس کے بعد واو ساکن ہے، لیکن عین کلمہ جو کہ مفتوح ہیں اگرچہ وہ حرف حلقی نہیں ہے، لیکن لام کلمہ آپ یہاں دیکھیں گے تو وہ حرف حلقی ہے، لہذا جب لام کلمہ حروف حلقی ہیں تو علامت مضارع مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان بھی واو ساکن آ جائے تو اس کو حذف کر دیا جائے۔ تو یہ دو قاعدے آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان آئے تو گر جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے عین یا لام کلمہ جو ہے حروف حلقی کا ہو، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی ہو، اور علامت مضارع مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان جو ہے وہ واو آ جائے تو واو بھی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب آگے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بتایا کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، حا، خا، عین، غین، ہا، تو جیسے بھی ہو آپ نے ان 6 کو یاد کرنا ہے، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی شش بود عین اور عین حروف حلقی 6 ہیں، وہ کیا ہے؟ حمزہ، ہا، خا، عین، غین۔ یہ ہو گئے دو قاعدے۔ مثال یعنی معتل الفا کے تیسرا قاعدہ ہے کہ جو واو ساکن ہو، یعنی ساکن ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشدد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے حرف مکسور ہو، یعنی واو سے پہلے ایسا حرف ہو جس کے نیچے زیر ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے، جیسے میزانن، اصل میں دیکھیں میوزانن یہ ہے لفظ اصل، میوزانن میں اگر آپ دیکھیں تو واو ساکن ہے، واو سے پہلے والا جو حرف ہے میم وہ جو ہے مکسور ہے، میم مکسور، مکسور اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے یعنی اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میم جو ہے وہ مکسور ہے، تو واو ساکن میم یعنی سے پہلے حرف مکسور ہے تو اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا میزانن۔ جیسے ایقادن، اصل میں تھا ایوقادن، ایوقادن، واو ساکن ہے، اس سے پہلے الف ہے اور حمزہ کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، تو اس سے زیر تھا تو اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا ایقادن۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جو یا ساکن ہو مشدد نہ ہو، یعنی یا ساکن ہو مشدد نہ ہو، یہ ساکن اور چیز ہے، مشدد اور چیز ہے، اس سے پہلے حرف مضموم ہو، یعنی یا ساکن سے پہلے ایسا حرف ہو جس کے اوپر پیش ہو تو یا کو واو سے بدل دیں گے، بالکل اوپر والے قاعدے کی طرح ہے۔ اوپر والے قاعدے میں یہ تھا کہ واو ساکن ہو، پہلے والا حرف مکسور ہو تو واو کو یا سے بدلیں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکن ہو اور پہلے والا حرف مضموم ہو تو یا کو واو سے بدل دیں گے، جیسے می قانون، اس کو موقنن، موقنن پہ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو یا ساکن ہے اور یا سے پہلے میم ہے، اور اس میم کے اوپر جو ہے ضمہ ہے، تو اس ضمے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے یہ یا کو واو سے تبدیل کیا تو یہ بن گیا موقنن۔ اسی طرح آخری قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 5، جو واو یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو، یعنی واو اور یا اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو ہے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہو، یعنی زائد نہ ہو، اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زائد نہ ہو، تا افتعال کے پاس ہو، یعنی تا افتعال کے ساتھ ہو تو تا کو تو اس کو یعنی اس واو اور یا کو تا سے بدل کر پھر تا کو تا میں ادغام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے باب افتعال میں ایک تا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو فا کے بعد تا نظر آ رہا ہے، تو اب اس افتعال کے جو ہے وہ تا کے ساتھ یعنی شروع کے فا کلمے میں جو ہے وہ اگر واو اور یا آ جائیں تو اس واو اور یا کو تا کے ساتھ تبدیل کریں گے، پھر جب دو تا ہو جائیں گے تو تا کو تا میں ادغام کریں گے۔ مثال دیکھیں جیسے اعتقد، یہ ہے اعتقد،
اب یہاں پر آپ دیکھیں اعتقد بروزن افتعال، باب افتعال ہے، شروع میں جو حمزہ ہے وہ زائدہ ہے، واو جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، تا جو ہے اس کو تا افتعال کہتے ہیں، تا افتعال کے ساتھ یعنی فا کلمے کے مقابلے میں حروف اصلی کی جگہ پر جو ہے وہ واو آیا ہے، تو ہم نے اس واو کو تا سے بدلا، تو پھر یہ بنا اتقد، دو تا ہو گئے، پھر تا کو تا میں ادغام کر دیا تو پھر یہ لفظ بن گیا اتقد، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ایتصر، یہاں پر بھی دیکھیں تا افتعال کے ساتھ پہلے یا ہے، تو اس یا کو ہم نے تا سے بدلا، پھر تا کو تا میں ادغام کیا تو پھر یہ بنا اتصرا۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 5 قواعد ہیں مؤتلفہ کے، یعنی مثال کی، تو ان قاعدے کو آپ اچھی طرح یاد کریں تاکہ آگے آپ کے سامنے مثال کی گردانیں آسان اور واضح ہو جائیں۔ والسلام۔